اہل بیت کو جو جنت کی سرداریاں ملی اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, وہ کون سی ان کی قربانی ہے؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی خاتون اول ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ. کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہم اہل البیت اور رسول اللہ کی ازواج کو بھی مانتے قرآن کی وجہ سے. پچھلا جمعہ اسی کے اوپر میں نے تفصیل کے ساتھ بات کی تھی. اور ہم اہل بیت آپ کے جو گھر والے آپ کی آل اولاد ہم ان کو بھی مانتے. تو اہل بیت کی سرداریاں وہ ہم یہاں سے شروع کریں گے. خاتون اول حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کی جی امیر ترین عورت ہے, امیر ترین. لیکن نکاح کے پیغامات کے اوپر پیغام ہے کہ آج جو بھی نکاح کا پیغام آتا ہے رد کرتی جا رہی. لیکن کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کا سٹیٹس کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا سٹیٹس کیا؟ کوئی اتنے امیر نہیں تھے, کوئی امیر گھرانے کے ساتھ تعلق نہیں تھا. لیکن آپ کی جود و سخاوت, آپ کی دیانت, آپ کی امانت, اس سے متاثر ہو کر یہ عرب کی امیر ترین عورت اللہ کے نبی کے ساتھ شادی کرتی ہے. حالانکہ اس وقت ان کو بھی پتا تھا کہ یہ نبی بننے والے ہیں اور اللہ ان کو اتنا مقام و مرتبہ دینے والا ہے کہ ختم نبوت کا تاج اللہ میرے شوہر کے سر پہ سے جانے والا ہے. صرف آپ کی دیانت امانت سے متاثر ہو کر شادی کی. اب شادی کے بعد جی جب رسول اللہ کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا, نبی بنا دیا گیا, آزمائشوں کے جی پہاڑ ٹوٹ پڑے, سارے کا سارا مکہ وہ مخالف ہو گیا. لیکن جو آپ کو تسلیاں دینے والی وہ کون تھی؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اور صرف تسلیاں نہیں دی بلکہ جہاں پر آپ کو ہمدردی کی ضرورت تھی تو ہمدردی دی, جہاں پر مال کی ضرورت پڑی تو مال بھی اللہ کے لیے اللہ کے نبی کے اوپر قربان کر دیے. آج دیکھیے نہیں امیر ترین عورت کے نخرے نہیں ختم ہوتے. ہمیں یہ تو مثالیں ملتی ہیں کہ ایک امیر گھر کے لڑکے نے ایک غریب گھر کی لڑکی کے ساتھ شادی کی اور نبھایا. لیکن یہ مثالیں آپ کو بہت کم ملیں گی کہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی ایک غریب لڑکے کے ساتھ شادی کر اور نبھا کے دکھائے. نہیں ملتی مثال. ان کے تو نخرے نہیں ختم ہوتے, ان کی تو اپنا غرور تکبر وہ انائی نہیں ختم ہوتی. لیکن یہ اسلام کی کیسی عظیم خاتون ہے جی کہ جو عرب کی امیر ترین عورت ہو کر جس نے صرف نبھایا ہی نہیں ہے بلکہ ہر موقع کے اوپر رسول اللہ کا ساتھ دیا. شیب ابی طالب کی جو 3 سال کی قید ہے وہ قید ایسی نہیں تھی کہ وہاں پر کڑھائیاں بھی چل رہی ہوں اور کھانے بھی چل رہی ہوں, بھوک کی وہ قید تھی. اور 3 سال صحابی کہتے کہ ہم ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے تو ایسے نہ ہاتھ لگایا تو کوئی نہ تری والی چیز تھی میرے ہاتھ میں آئی, میں نے اس اٹھا کے منہ میں ڈالی. اب پتہ نہیں وہ کون سی چیز تھی تری والی, اتنی بھوک تھی. وہ بھوک جو ہے نا 3 سال تک یہ عرب کی امیر ترین عورت نے بھی رسول اللہ کے ساتھ کاٹی ہوئی ہے. اتنی قربانی اور اس قدر جو ہے نا رسول اللہ کا ساتھ دیا. حتیٰ کہ پھر جنت کی سرداری کیسی ملی. ایک مرتبہ نا کھانا لے کر اپنے شوہر کے لیے, رسول اللہ کے لیے, اپنے محبوب کے لیے ایک برتن میں نا کھانا ڈال کر رسول اللہ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے. تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی سیدہ خدیجہ کی, اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا, جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور محبوب سے جا کر کہو کہ ابھی نا تھوڑی دیر بعد آپ کی نا بیوی, آپ کی لاڈلی اور پیاری بیوی وہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے. محبوب جب وہ کھانا لے کر آئے نا تو آپ نے اس کو اللہ کی طرف سے اس کو سلام کہنا ہے, اللہ کے سلام آئے جی. اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر میری طرف سے بھی ان کو سلام کیجیے گا, کیونکہ اللہ جب سلام بھیج رہا ہے تو میں کیوں پیچھے ہوں, میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسی عظیم عورت کے اوپر میرا بھی سلام ہو. تو یا رسول اللہ اپنی بیوی پر اللہ کا بھی سلام بھیجیے گا اور میری طرف سے بھی سلام کیجیے گا. یہ صحیح بخاری جی 3820 حدیث کا نمبر ہے. تو جب انسان قربانیوں کی انتہا کر دے پھر اللہ کے اور اللہ کے فرشتوں کے بھی سلام آتے ہیں. اور صرف ہم نے تو یہ سنا نا کہ جنتی عورتوں کے سردار سیدہ فاطمہ, یہ ادھوری بات ہے, یہ آدھی بات ہے. صحیح بات کیا جی, سلسلہ صحیحہ کی حدیث آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں, 3507 3560 حدیث کا نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتیں جنت کے سردار 4 عورتیں, کتنی جی 4 عورتیں جنت کی سردار ہیں. ان میں سے سب سے پہلا سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, اور دوسرے نمبر پر سیدہ آسیہ فرعون کی بیوی. لیکن نسبت دیکھیں کتنی بری ہے, فرعون کی بیوی ہے. لیکن قربانی اور اللہ کے لیے جب سارا کچھ چھوڑا تو اللہ نے جنتی عورتوں کے سردار بنایا ہے. اور تیسرے نمبر پر دی سیدہ خدیجہ جن کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں, اور چوتھے نمبر پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. یہ 4 جی جنتی عورتوں کے سردار ہیں.
ہم نے صرف ایک کو پڑھا ہوا ہے, ہم صرف ایک کو جانتے ہیں. نہیں, ایک نہیں, 4 جنتی عورتوں کی سردار ہیں, سیدہ مریم, سیدہ آسیہ, سیدہ خدیجہ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ. تو یہ پہلا تذکرہ, یہ قربانیوں کی بنیاد پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے سلام آئے, فرشتوں کے سلام آئے اور اللہ نے جنتی عورتوں کی سردار بنایا. یہ قربانی تھی پیچھے کہ اپنا مال جان سارا کچھ لٹا دیا. دوسرے نمبر پر جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. سیدہ عائشہ, چونکہ ہمارا ایمان ہے نا کہ اہل بیت وہ رسول اللہ کے ازواج بھی ہیں, تو سیدہ عائشہ کی قربانی دیکھیے جی. 9 سال کی عمر میں رسول اللہ کے ساتھ شادی ہوئی, 18 سال کی عمر میں اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے. صرف 9 سال کا رسول اللہ کا ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے نا, صرف 9 سال گزارے. اس کے بعد جی 47 سال تک, لیکن آپ خود غور کریے کہ 18 سال کی ایک جوان لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے. اچھا بیوہ ہو جاتی تو چلو آگے شادی کر لیتی, لیکن اللہ نے یہ بھی پابندی لگا دی, وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا, کہ جس نے نبی کے حرم میں آ گئی, جس کا نکاح نبی کے ساتھ ہو گیا, اب وہ کوئی آگے شادی نہیں کر سکتی. اللہ نے پابندی لگا دی. اچھا چلو یار, اللہ کوئی اولاد دے دیتا ہے, کوئی بیٹا یا بیٹی ہوتی چلو اس کے دھیان لگ جاتی. نہیں, کوئی بیٹا کوئی بیٹی کوئی اولاد بھی نہیں ہے, آگے شادی بھی نہیں کر سکتی. اور 47 سال تک اس عورت نے اسی گھر کے اندر, اسی حجرے کے اندر گزارے جہاں پر اس کے محبوب شوہر کی قبر ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کوئی یہ سوکھا کام ہے؟ یہ عورتیں, یہ خواتین جنہوں نے یہ بیوہ کا غم کاٹا ہوا نا, ان سے جا کے پوچھیے. چلو ہوتا ہے نا قبر دور ہوتی, بھول جاتے کبھی کبھی, جہاں یاد آتی تو آتی, لیکن یہ تو ہے کہ ہر وقت قبر کے اوپر جب نظر پڑتی ہوگی, آپ کی مبارک قبر کے اوپر جب نظر پڑتی ہوگی, تو رسول اللہ کے ساتھ وہ بتائے ہوئے دن نہیں یاد ہوتے ہوں گے ان کو. تو 47 سال تک اس عورت نے وہ غم کاٹا ہے, 47 سال تک اس عورت نے دکھ دیکھے. تو اسی وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام سے, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ سیدہ عائشہ اور رسول اللہ بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں, اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں. یہ صحیح بخاری 3217 حدیث کا نمبر ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں, یا رسول اللہ, ایک تو تہاڈی بیوی نے پہلو سلام دیتا سیگا, ایک ہم دوسری باری سلام دے لگا کہ آپ کی یہ جو بیوی سیدہ عائشہ ہے نا, یا رسول اللہ میری طرف سے ان کو سلام کہیے. فرشتوں کے سردار ان کی سلامتیاں آئیں, وہ سلام بھیج رہے, کیونکہ یار قربانیاں بڑی انہوں نے دینی ہے. اسلام قربانیوں کو دیکھ کر مقام دیتا ہے, قربانیوں کی وجہ سے عزتیں اور رب کے ہاں درجے بلند ہوتے ہیں, باقی نسب رشتہ داری کی وجہ سے مقام نہیں ملتا. تو یہاں پر بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی فرشتوں کے سلام آتے ہیں. اس کے بعد یہ تذکرہ آتا ہے حضرت شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ میں تھوڑا تھوڑا صرف تعارف کروا رہا ہوں کہ اہل بیت کی وہ کون سی قربانیاں تھیں, وہ کون کون سی اسلام کے لیے انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں, کون کون سے دکھ اٹھائیں, کہ جن دکھوں, جن تکلیفوں, قربانیوں, آزمائشوں کی بنیاد پر رب العالمین نے ان کو جنت کی سرداریاں عطا کی. حضرت شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں تو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جمعہ پڑھایا, وہ یوٹیوب پہ موجود ہے. کہ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ 7-8 سال کی عمر ہے, وہ چھوٹا سا بچہ جو نا 7-8 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیتا ہے, اور اسلام اس عمر میں قبول کرتا ہے کہ جب اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا. اسلام کا نام لینے کے اوپر بھی مارے پڑتی تھی, جیلوں میں ڈالا جاتا تھا, کوڑے پڑتے تھے, اور تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا, اور جو ہے زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. اس دور میں یہ چھوٹا سا معصوم سا 7-8 سال کا بچہ اسلام لاتا ہے, یعنی اسلام کو اتنے قریب سے دیکھا. پھر کیا ہوا کہ اسلام نے ترقی کرتے 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 ایک وقت آیا کہ اسلام سپر پاور بن گیا. کیا وہ لوگ فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں مسلمان ہیں, لیکن انہوں نے وہ کون سا دور دیکھا تھا جب اسلام کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا. اور صرف اسلام کو سپر پاور بنتے دیکھا نہیں, بلکہ اسلام کو سپر پاور بنانے میں اپنا موڈا دیا ہے, ساتھ ہی ہے کہ جتنی بھی جنگیں آپ کو اسلام کی نظر آتی نا, ان میں نمایاں کردار اگر آپ کو نظر آئے گا تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا نظر آئے گا. باقی صحابہ کرام کی قربانیاں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن جو بہادری کے جو قصے آپ کو سنائی دیں گے وہ سیدنا علی کے دکھائی دیں گے کہ بدر کے اندر 20 کے قریب کافروں کو, 20 کے قریب بڑے بڑے سردار, ان کو قتل کرنے والے وہ سیدنا علی تھے. اسی طرح احد کے اندر جب یہ مسلمانوں کی فتح شکست کے اندر چینج ہوئی تو رسول اللہ کے دفاع کے اوپر سب سے آگے آنے والے جہاں پر باقی صحابہ کرام بھی تھے, وہاں پر سیدنا علی شیر خدا بھی تھے. آگے مارکا آتا ہے خندق کا مارکا, وہاں پر خندق عمر بن عبد ود, جس کے بارے میں یہ تھا کہ 1000 بندیاں نا کنڈا ڈال لینا ہے,
1000 बंदे ना अकेला बंदा लड़ लेता था, इतना बहादुर और इतना जो है ना कड़ियल नौजवान। उसके मुकाबले में आकर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ही वार के साथ उसको ख़त्म किया था। तो इतनी इस्लाम की और मुसलमानों की दाग बैठ गई कि यार जिस बंदे के साथ 1000 बंदे के साथ लड़ने वाला बंदा, उसको भी अगर किसी ने शिकस्त दी और शेर खुदा सैयदना अली की जात है, एक ही वार के अंदर उसको कत्ल किया। और जब आता है खैबर का मौका, खैबर का लड़ाकू और जांबाज जिसका नाम लेते ही ना खैबर जो है ना वो लरज उठता था, मरहब को भी सैयदना अली ने मारा है। और खैबर की फतह भी सैयदना अली के हाथ हुई है। सारी जंगों के अंदर आप देखेंगे इस्लाम को सुपर पावर देखा नहीं है बल्कि बनाया है। और जब उसी अली की अपनी खिलाफत की बारी आती है, सैयदना अली खुद जब खलीफा बनते हैं, मुसलमानों के चौथे खलीफा, तो क्या हुआ, उन मुनाफिकीन और साजिशी टोले की बुनियाद पर ऐसी मुसलमानों के अंदर नफरतें उठी, ऐसी मुसलमानों के अंदर नफरतें फैली कि दोनों तरफ से जो ना तलवारें निकल आई, इधर से भी मुसलमान इधर से भी मुसलमान, हत्ता कि अपने जिगरी यारों के साथ जंग लड़नी पड़ गई। यार हजरत तलहा, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिगरी यार जिनके साथ बचपन में खेला करते थे, जिनके साथ बचपन गुजरा है, अभी जो है ना जब खिलाफत की बारी आई, अपने हाथ में हुकूमत आई है, उस वक्त जो है इन्हीं अपने यारों के साथ जंग लड़नी पड़ गई है। आपको याद होगा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि एक औरत ना वो मेरा खाता लेकर जा रही है, तो फलाने मुकाम पर ना वो औरत मिलेगी, उस औरत के पास खाता वो लेकर आओ। तो रसूलुल्लाह ने जिन 2 जिगरी यारों को भेजा था ना, वो कौन थे जी? हजरत सैयदना अली और हजरत सैयदना जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये 2 जिगरी बड़े पक्के यार थे। लेकिन क्या हुआ, जब खिलाफत इनके हाथ में आई है, जब कैसे कह लो कि जिदो मजे करने की बारी आई है, उस वक्त जो है ना फिर जंगों की तकलीफें, और जंगें भी अपने ही यारों के खिलाफ, अपने ही यारों के साथ जो है ना जंगें लड़नी पड़ गई। तो ये दुख और ये तकलीफें, हत्ता कि अपनी दाढ़ी को पकड़ करना, एक कुआं था वहां पर, कुएं के पास चले जाते और अपनी दाढ़ी को पकड़ कर रोया करते थे, ए दाढ़ी तू किदो लाल होएगी, कब तू सुरख होगी? क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि अली एक इंतहाई बदबख्त किस्म का इंसान और तेरे सर पे तलवार मारेगा, जिस तलवार के जख्म की वजह से, तेरे सर के खून की वजह से तेरी दाढ़ी जो ना सुरख हो जाएगी, उसकी वजह से तेरी शहादत होगी। तो रोया करते थे कि मुसलमानों के हालात क्या हो गए, मुसलमान ही मुसलमान के खिलाफ खड़े हो गए, दोनों तरफ से तलवारें निकल आई, मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। तो दाढ़ी पकड़ कर रोया करते थे, दाढ़ी तो किधर सुरख होएंगी। इतना दुख, इतनी कुर्बानी, इतनी बड़ी आजमाइश कि इस्लाम को सुपर पावर देखकर फिर इस्लाम का जो है ना डाउनफॉल वो भी देखा है। तो फिर इसी वजह से सुनन इब्न माजा की हदीस है कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बेटे हसन और हजरत हुसैन, ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, और इनके जो वालिद हैं, इनके जो बाप है, वो इनसे भी बेहतर है, वो इनसे भी ज्यादा मुकाम पाने वाले, इनसे भी ज्यादा मुकाम मर्तबे वाले। तो हक बनता है जी, जब इनकी कुर्बानियां इतनी हैं, आजमाइशें इतनी झेली हैं, इस्लाम के लिए कुर्बानियां इतनी दी हैं, तो फिर हक बनता था नहीं जन्नत की सरदारी मिले। क्यों जी बनता था कि नहीं? बनता था कि जन्नत की सरदारी इन्हीं के पास होनी चाहिए। बहरहाल इस सैयदना अली के बारे में हम बड़ी तफसील के साथ खुतबा जुमा में बात कर चुके हैं। आगे आए जी, चौथे नंबर पर तज़किरा आता है हज़रत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, रसूलुल्लाह की शहज़ादी हैं। इनको जन्नत की सरदारी क्यों मिली? चलो मर्दों के कारनामे, मर्दों की कुर्बानियां, मर्दों की आजमाइशें, वो तो हम पढ़ रहे, सुन रहे, देख रहे, पता चल रहा है, लेकिन इस अजीम खातून ने आखिर वो कौन सी कुर्बानी दी है कि जिस कुर्बानी की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, जन्नती औरतों की सरदार बना दिया। आइए जी तज़किरा सुनिए। बल्कि उससे पहले ना आप देखिए कि हमारे ऐसे छोटे से मुल्क की छोटी सी सूबे की वज़ीर आला है मरियम नवाज साहबा, गुजरती हैं तो प्रोटोकॉल चेक करें, और जब वो जो है ना उनकी गाड़ियां चेक करें, उनका दस्तरखान, उनके खाने, उनके लिबास, वो सारे का सारा चेक करें। एक तरफ ये है, एक तरफ यह है कायनात के सरदार नबी की बेटी है, जन्नत की शहजादी है। और क्या हुआ कि फरिश्ते भी जिनकी खिदमत करना अपने लिए सआदत समझते, अल्लाह के नबी के जानिसार, उनके लिए अपनी जान देना, अपनी खिदमत करना वो अपना सआदत समझते हैं। लेकिन क्या होता है जी, सही बुखारी में मौजूद है कि यही जन्नती नौजवान, जन्नती औरतों की सरदार सईदा फातिमा चक्की खुद चलाती हैं जी, चक्की चला चला कर हाथों के ऊपर छाले पड़ चुके हैं, पानी जो है ना खुद बाहर से भर के लाती हैं, पानी जो है खुद बाहर से भर के लाती हैं, कायनात के सरदार नबी की बेटी हैं।
اور جس کے گھر کی نوکری اور جس کے گھر کی خدمت کرنا فرشتے بھی اپنا اعزاز سمجھتے ہو، اس گھر کی شہزادی کیا ہے وہ خود جاتی ہے باہر اور جو ہے نا پانی ڈور سے بھر کر جو ہے نا مشکیں اٹھا کر جو ہے نا سینے کے اوپر اور اپنے بازوں کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں، آتی ہیں اللہ کے محبوب کے پاس، یا رسول اللہ گھر پہ نہیں تھے تو آپ کی پیاری لاڈلی بیوی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہیں، فرماتی ہے کہ سنا میں نے کہ آپ کے پاس نا کچھ غلام آئے، کچھ غلام عورتیں آئی ہیں، تو یہ دن بھر گھر میں جھاڑو پھیرنا اور چکی چلانا اور باہر سے جا کر جو ہے نا پانی بھر کے لینا میری بڑی مشقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب میرے بابا گھر میں آئے تو میرے بابا کو کہنا کہ جو نا جو غلام عورتیں آئی ہیں ان میں سے ایک ادھی عورت ہمیں بھی دے دیں تاکہ جو ہے نا ہم بھی اپنے گھر کی خدمت کے کام کروا لیا کریں۔ اللہ اکبر جی، اللہ اکبر، یہ قربانی ہے جی، یہ آزمائشیں جیلی ہیں لوگوں نے۔ تو جب رسول اللہ گھر میں آتے ہیں تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آئی تھی، آپ کی شہزادی آئی تھی اور یہ پیغام دے کر گئی ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی غلام عورت آئے تو ہمیں بھی بھیج دیجیے، کوئی خادمہ آئے تو ہمیں بھی دے دیجیے گا تاکہ ہم بھی اپنے گھر کی خدمت کروائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھتے ہیں، سیدنا علی کے گھر چلے جاتے ہیں، دیکھا سیدہ علی اور سیدہ فاطمہ دونوں بیٹھے ہوئے اور بیٹھ کر جو ہے نا رسول اللہ فرماتے ہیں کیا فاطمہ مجھے پتا چلا تم میرے گھر میں آئی تھی اور مجھ سے خادمہ کا مطالبہ کیا تھا اور چکی چلا کر تمہارے ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ چکے ہیں اور پانی بھر کے تمہارے سینے پر تمہارے بازوں کے اوپر نشان پڑ چکے ہیں فاطمہ۔ اب دو ہی راستے، جنت کی سرداری ایسی نہیں ملتی۔ میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ وظیفہ جو ہے نا اس خادمہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ سارا دن تم کام خود کرو، اپنے گھر کے برتن خود دھو، گھر کی صفائی تم خود کرو، جھاڑو خود لگاؤ، پانی باہر سے خود بھر کے لاؤ، چکی خود چلاؤ، گھر کے سارے معاملات خود کرو۔ جب رات کو تھک کے سونے لگو بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو۔ یہ والا جو وظیفہ ہے اس خادمہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی جنت کی سرداری مل گئی؟ ہمارے وزراء اور ہمارے حکمرانوں کو تو ہم نے دیکھا ہے وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو نوازتے ہیں، کوئی بھی ہو تو اپنے بچوں کو پہلے نا فیسلٹی دیتے ہیں، بچوں کو پہلے نوازتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، کائنات کے سردار نبی کے پاس غلام آئے، خادمہ آئی ہیں تو وہ باقیوں کو غلام دے رہے، خادمے دے رہے، لیکن اپنی بچی کو کیا ہے، اپنی بچی کو خادم دینے کی بجائے، خادمہ دینے کی بجائے، گھر کی صفائی ستھرائی میں، گھر کے کام کاج میں محنت مدد کرنے کی بجائے کیا کہہ رہے ہیں، وظیفہ بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے ان سے بہت ہی عظمتوں والا کام جنت کی سرداری لینی تھی۔ اتنی بڑی آزمائش، آپ خود ذرا اس کو دیکھیں۔ ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے، ہم کیا کرتے ہیں، ہماری بیویاں کیا کرتی ہیں، میں کوئی کام نہیں ہوتا خادمہ رکھو، اب مجھ سے کام نہیں ہوتا جو ہے نا کوئی خادمہ گھر میں لاؤ، پیسہ جو ہے پیسہ کی قبر جو لے کے جانا ہے، وہی تانے دیتی پیسہ قبر جو لے کے جانا کو میں کو گھر میں خادمہ رکھو۔ لیکن کائنات کی سردار نبی کی بیٹی وہ خادمہ مانگنے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی خادمہ کی بجائے وظیفہ بتا دے، اسی وجہ سے حق بنتا ہے کہ نہیں جی جنت کی سرداری کا بنتا ہے۔ اور پھر اتنی بڑی آزمائش دیکھی ہو اپنی زندگی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو کفار مکہ مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے انہوں نے پلان بنایا کہ ادا کرو وہاں پر نا ایک اونٹ ذبح ہوا ہوا، اونٹ کی گندی اوجڑی اٹھا کر جو ہے نا نعوذ باللہ جب رسول اللہ جائے نا سجدے میں تو آپ کے جو ہے نا کمر مبارک پر رکھ دی جائے۔ تو انتہائی بدبخت قسم کا انسان، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ اٹھتا ہے وہ گندی اوجڑی لا کر جب رسول اللہ سجدے میں جاتے ہیں تو جو ہے نا اس کے رسول اللہ کے سجدے میں جاتے ہوئے وہ اوجڑی اس کے اوپر رکھ دی جاتی ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑی اپنی نا للاجت کا اظہار کرتے ہیں کہ میں سارا منظر دیکھ تو رہا تھا لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں رسول اللہ سے جا کے وہ اوجڑی ہٹا دیتا۔ اور کفار مکہ، یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے کافروں کے سردار بیٹھے ہوئے جب وہ دیکھ رہے تو ہنس رہے، بڑا مذاق اڑا رہے، کہتے میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی اس وقت کہ میں جا کر جو ہے نا رسول اللہ کی ہیلپ کر سکتا۔ اس وقت آتی ہیں جس سیدہ فاطمہ کو اطلاع کی دی جاتی ہے، جنتی عورتوں کے سردار، اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے بابا کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، آتی ہیں آ کر جو ہے نا اس اوجڑی کو اٹھا کر پڑے پھینکتی ہیں اور پھر رسول اللہ سے عرض کرتی ہیں ابا جان آپ ان لوگوں کے خلاف بددعا کیوں نہیں کرتے، ان لوگوں کے خلاف آپ بددعا کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے رب کے سامنے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھا دیے جی، ہاتھ اٹھائے، اللہم علیک بالقریش، یا اللہ قریش کو اپنے جو ہے نا اپنے جو ہے نا ان کو سانبھ لے، ایک کے ساتھ یا اللہ کافی ہو جائے۔ پھر جن جن کے رسول اللہ نے نام لیے تھے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جن جن کے نام رسول اللہ نے لیے تھے نا وہ سارے کے سارے بدر میں جو ہے نا اندھے منہ کر کے ان کو کنویں کے اندر ڈالا گیا تھا، مار کر ان کی لاشوں کو جو ہے نا کنویں کے اندر ڈالا گیا تھا، کیونکہ سیدہ فاطمہ نے کہا تھا یا رسول اللہ بہت ہو گیا ظلم، اب اٹھائیں ذرا ہاتھ رب کے سامنے۔ پھر جب محبوب نے ہاتھ اٹھائے پھر ان کا یہ انجام ہوا تھا۔ تو یار اتنی تکلیفیں
اور اتنی آزمائشیں جھیلی ہوں اپنی زندگی کے اندر, اپنے بابا کے اوپر یہ ظلم دیکھا ہو, اور پھر بابا کی وفات اپنی زندگی میں دیکھی ہو, کیونکہ رسول اللہ کی 3 بیٹیاں وہ آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو چکی تھی. یہ واحد بیٹی ہے کہ جنہوں نے اتنا بڑا غم اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ کی وفات ہوئی. پھر رسول اللہ کی وفات کے بعد اسی غم کے اندر 6 مہینے کے بعد جو ہے نا یہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. تو اس آزمائشوں کی وجہ سے, اس تکلیفوں کی وجہ سے, اس اسلام کے لیے اس قربانی کی وجہ سے کہ اپنی شہانہ زندگی کو چھوڑا ہے, اپنی عیاشی, اپنی عیش و عشرت والی زندگی کو چھوڑ کر فقر والی زندگی گزار کر جو ہے نا جنتی عورتوں کی سردار کا سرٹیفکیٹ اپنے لیے کیا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی رسول اللہ کی بیٹی تھی اس لیے اللہ نے جنت کی سرداری دے دی؟ نہیں, بہت بڑی قربانی ہے. آئیے جی ان کا اولاد کا تذکرہ پڑھتے ہیں. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ان کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری مل گئی کہ رسول اللہ کے نواسے تھے اس وجہ سے جنت کی سرداری ملی؟ نہیں, قربانی بڑی ہے اور آزمائش بڑی آ چکی ہے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں خلافت ہے, حکومت ان کے ہاتھ میں ہے. ادھر سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر آگے, ادھر سے حضرت سیدنا حسن لشکر لے کر آگے. اب دونوں کے دونوں مسلمان گروہ ہیں, ادھر سے بھی مسلمان ادھر سے بھی مسلمان. کیا ہوا جی, اب قربانی اور سرداری کا حق تو حضرت حسن کا تھا, اور حسن کے پاس فوج بھی زیادہ تھی, اہل بیت کے بھی فرد ہے. لیکن کیا ہوا, صحیح بخاری 2704 حدیث کا نمبر ہے, وہاں پر کیا ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آ کر کہتے ہیں اے معاویہ, میں دیکھتا ہوں کہ حضرت حسن کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے, پہاڑوں جتنا وہ لشکر لے کر آئے ہیں, اگر یہاں پر جنگ ہوتی ہے, خون ریزی ہوتی ہے, تو حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ پھر مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ اگر مسلمانوں کے درمیان یہ جنگ ہو گئی اور یہ خون ریزی ہو گئی تو یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لاشیں گریں گی, اور صرف لاشیں نہیں گریں گی بلکہ مسلمانوں کا ایک جو وقار اور عزت بن چکی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صلح نامہ بھیجا جاتا ہے. حضرت سیدنا حسن اس صلح نامے کو قبول کرتے ہیں, اس کے اوپر دستخط کر دیتے ہیں, اپنی سرداری کو جو نا اپنی سرداری سے دستبردار ہو جاتے ہیں, اپنی سرداری کو چھوڑ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیتے, صلح کر لیتے, یعنی اپنی سرداری کو چھوڑا ہے. حالانکہ سرداری کا حق حضرت حسن کا تھا, فوج بھی تھی, جنگ ہوتی تو جنگ جیتنے کے چانسز بھی نہیں کے تھے. حضرت عمر بن عاص نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو لشکر ہے نا حضرت حسن کے پاس, یہ اپنے مخالفین کو جو ہے نا لڑائی ختم کیے بغیر یہاں سے ہٹے گا نہیں. لیکن پھر بھی اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنی سرداری کو چھوڑا, اپنی نشست کو چھوڑا, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. اس قربانی کی بنیاد پر, اس عظیم الشان آزمائش کی بنیاد پر اللہ نے جنت کی سرداری دی ہے, اور رسول اللہ کی پیشین کو پوری ہوئی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, 2704 حدیث کا نمبر ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا یہ سردار ہے. میرا یہ بیٹا حضرت حسن ممبر پر بیٹھے ہوئے, ساتھ ممبر پہ بٹھایا وہ رسول اللہ نے, اور فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا یہ سردار ہے. ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین, اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں اللہ صلح کروائے گا. اور ہوئی صلح. ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے, ایک طرف حضرت حسن کا گروہ ہے. اللہ نے ان کے ذریعے دونوں مسلمانوں کے بڑے گروہوں کے اندر صلح کروا دی. تو اس سرداری کو چھوڑنے کی بنیاد پر, دنیا کے اندر اپنی سرداری چھوڑی ہے, دنیا کے اندر اپنی جو سیٹ کو چھوڑا ہے, تو بدلے میں اللہ نے ان کو جنت کی سرداریاں عطا کی. یہ وجہ ہے جی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نبی کا نواسہ تھا اس لیے اللہ نے جنت کی سرداری دے دی. نہیں, آج دیکھیں کیسی لڑائیاں ہوتی ہیں ہماری سیٹ کے پیچھے, کوئی کس پارٹی کا, کوئی کس پارٹی کا, کوئی کسی کی حکومت ہے دوسرے کی کرسی گرانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا. کوئی اپنی کرسی چھوڑتا ہے جی, کوئی استعفیٰ دیتے ہے, لیکن اللہ کے رسول کے اس شہزادے نے استعفیٰ دے دیا اپنی سیٹ سے, اور اپنی سیٹ چھوڑ کر جنت کی سرداری لے لی. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو, حضرت سیدنا حسن کو, جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا. آئیے جی آخری تذکرہ پڑھتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ. جنتی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ صرف رسول اللہ کے نواسے اس وجہ سے جنت کی سرداری مل گئی؟ اور میرے بھائی نہیں, آج سے چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مری کے اندر نا ایک حادثہ ہوا تھا. اس خاندان کے کتنے افراد جل کے فوت ہوئے تھے؟ کتنے؟ 10 افراد جی جل کر ایک ہی خاندان کے نا فوت ہوئے تھے. پورے ملک کی خیر خواہیاں اس بندے نے سمیٹی. پورے ملک جو ہے نا اس غم کے اندر اس کے ساتھ شریک تھا, ہماری حکومت اس کے ساتھ تھی, اور ہمارے سارے لوگوں کے جذبات وہ مجروح تھے. ہر علاقے کی آنکھ وہ اشک بار تھی.
اور یار اگر ایک خاندان کے 10 افراد دنیا سے جائیں تو ساری دنیا جو ہے نا، سارے کا سارا پاکستان اس کے ساتھ غم منائے اور اس کے ساتھ ہمدردیاں کرے، وہ اس نواسے کی اور اس کی قربانی کا کیا عالم ہوگا، اس کی آزمائش کا کیا عالم ہوگا کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے 10 نہیں 72 افراد کو شہید ہوتے دیکھے. 72 افراد کا قافلہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو شہید ہوتے دیکھا ہے، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی مقام پر، اور ایک ہی لوگوں کے سامنے 72 افراد کو شہید ہوتے دیکھا ہے. تو آپ کے سمجھتے ہیں چھوٹی قربانی؟ اور صرف یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ بڑے بڑے سے یہ افراد تھے، بلکہ چھوٹے معصوم بچے، ایک دودھ پیتا بچہ تھا جو کہ اس کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوا. ان کی شہادت کو دیکھا، اتنا بڑا غم اور اتنی بڑی آزمائش. ہم تو ہمارے گھر میں کوئی ایک بچہ بھی بیمار ہو جائے نا، ہم سارے طرف اٹھتے، ساری رات جاگ دیں کہ یار بچے رو تکلیف ہے. اور کیسی قربانی اس اللہ کے نبی کے شہزادے نے دی ہے کہ 72 افراد کو کٹوا دیا، جو ہے نا 72 افراد کی قربانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جنتی نوجوانوں کی سرداری بنتی تھی؟ جی نہیں. اور پھر خود اس اللہ کے نبی کے شہزادے کی قربانی کو دیکھے. اللہ اکبر. یار یہ کربلا یہ ایسا ایک تاریخ کا ایک باب ہے کہ یہ کسی نبی کے اولاد کے ساتھ یہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ ایسا سیاہ باب ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، سنی مسلمان اور شیعہ مسلمان. کہ یہاں پر دیکھیں باقی نبی بھی شہید ہوئے، لیکن یہ جو شہادت ہے نا حضرت سیدنا حسین کی شہادت، یہ کوئی معمولی نہیں ہے. شہید ہوتے ہیں تو چلو صبر آ جاتا ہے کہ چلو یار ادھر سے یزیدی تھے انہوں نے شہید کر دیا. میرے بھائی نہیں، بلکہ شہید کر کے ان ظالموں نے سیدنا حسین کے سر کو کاٹا. سر کو کاٹ کر پھر کربلا سے پہلے وہاں پر کوفہ کے اندر لے جایا گیا. عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے سامنے جو ہے نا سر مبارک کو رکھا گیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3000، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3748 حدیث کا نمبر ہے کہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹ کر کربلا سے کوفہ تک لے جایا گیا، پھر وہاں پر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا کہ دیکھو جی اسی بہت بڑا مارکا کر رہے ہیں. اتنی بڑی جو ہے نا، اور کون لوگ کر رہے ہیں؟ کون لوگ؟ کافر نہیں ہے، مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر نماز کے اندر انہی لوگوں کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد کے اوپر درود و سلام بھیج کر پھر انہی کے سر کاٹ کر جو ہے نا کوفے کے اندر اور پھر شام کے اندر بھیج رہے. اتنی بڑی قربانی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا ہے معاملہ؟ یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے؟ یہ وہ قربانی ہے جس کی اللہ کے نبی نے پہلے ہی اپنی امت کو، اپنے شہزادے کو اور حضرت علی کو سب سے پہلے ہی بتا دیا تھا. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، شیخ البانی اس حدیث کو لے کر آئے اور شیخ البانی کہہ رہے ہیں بالکل حدیث ٹھیک ہے. 3467 حدیث کا نمبر ہے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، حضرت حسین بھی ساتھ تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے جب پہنچو تو صبر کرنا. تو حضرت حسین اور باقی جو لوگ تھے وہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ فرات کے کنارے جب پہنچے تو صبر کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سیدنا علی نے فرمایا ایک مرتبہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا تو رسول اللہ نے مجھے بتایا کہ آج اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جو دنیا میں کبھی بھی نہیں آیا. وہ فرشتہ پہلی مرتبہ دنیا میں آیا اور اس نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ آپ کے اس بچے کو جس کے ساتھ بڑا پیار کر رہے ہیں نا، بڑی محبتیں کر رہے ہیں، آپ کے اس بچے کو فرات کے کنارے جو ہے نا آپ ہی کی امت شہید کر دے گی. اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے نا مجھے اس جگہ کی مٹی بھی لا کے دکھائی، میں نے اس مٹی کو سونگا. سیدنا علی فرماتے ہیں میں نے بھی سونگا تو رسول اللہ بھی رونے لگے اور میں بھی رونے لگا. یہ قربانی کوئی عام ہے جی؟ کوئی چھوٹی قربانی ہے کہ آپ نے پورے کے پورے کنبے قبیلے کو کٹوا دیا اور اپنی آنکھوں سے سارا کا سارا دیکھا اور صبر کی انتہا. کوئی جو ہے نا وہاں پر کوئی نشکری والا جملہ نہیں بولا. اور اپنی جو ہے نا آج بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا وہاں پر ان کا جو مزار بنا ہوا ہے، وہاں پر ان کا سار مبارک نہیں ہے. سار مبارک تاریخی مورخین کا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے جی شام کے اندر دفن ہے، کوئی کہتا ہے جی کوفہ کے اندر دفن ہے، کوئی کہتا ہے کہیں پر کوئی کہیں پر. لیکن جو کربلا کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک ہے وہاں پر وہ صرف ان کا جسم ہے، ان کا سر مبارک پتہ نہیں اللہ عالم کہاں پر دفن ہے. اتنا بڑی آزمائش اور اتنی بڑی دکھ، اتنی بڑی تکلیف. اور پھر یہی نہیں ہے کہ جو ان کو شہید کرنے والے تھے وہ دنیا میں بچ گئے، نہیں، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنایا. آخرت کی سزا تو ہے ہی نا، دنیا کے اندر بھی ان کا نام آج لعنت کے طور پر لیا جاتا ہے اور ہم تو اس کے بارے میں کوئی نرمی نہیں رکھتے. جی یہ نہ سوچیے گا کہ یہ اہل حدیث کا ممبر ہے تو یہاں پر بڑی نرمی کی بات ہوگی. ہم تو کہتے ہیں بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے اور شہید کرنے کا حکم دینے والے، شہید
کے اوپر راضی رہنے والے, ان کی خوشیاں منانے والے, ان سب پر اللہ کی, اللہ کے فرشتوں کی اور اللہ کی ساری مخلوقات کے اوپر کروڑوں ان کے اوپر لانتے ہو. کوئی نرمی نام رکھتے. یہ نہ سوچیے گا کہ یہ جزیدی ہیں, یہ فلانے, نہیں, ہم حسینی ہیں. ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں, کیونکہ جنتی نوجوانوں کے سردار یہ ہیں ہمارے. کوئی دوسری پارٹی, وہ یزید, وہ ہمارا سردار نہیں ہے. اس کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں, وہ جانے اور رب جانے. ہمیں جو رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے وہ اہل البیت کے ساتھ چھوڑ کر گئے تھے. ہم اہل البیت کا ہر معاملہ, ہر حکم وہ ہم برحق سمجھتے. ہم کہتے ہیں سیدنا حسین کا جانا برحق, سیدنا حسین کا قدم اٹھانا برحق, سیدنا حسین کی شہادت وہ برحق, سیدنا علی کی شہادت وہ برحق, سیدنا حسن کی شہادت وہ برحق, سیدنا علی کی ساری جنگیں وہ برحق ہیں. ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں. تو جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا, اس کے بعد یہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ, صرف میں ایک حدیث سنا کے بات ختم کر دیں. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3780 حدیث کا نمبر. وہی عبید اللہ بن زیاد کہ جس کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹ کر رکھا گیا تھا, اور چھڑیوں کے ساتھ جو ہے نا بے حرمتی کرنی شروع کر دی. تو وہی ابن زیاد ہے جی. جب مختار سقفی نے انہی ابن زیاد اور اس کے ساتھی جو کربلا میں جانے والے تھے, حکم دینے والے تھے, شہید کرنے والے تھے, ان سب کو جو ہے نا مارا, قتل کیا, اور ان کے سروں کو اسی طرح کاٹ کرنا کوفے کی مسجد کے اندر رکھا. اب مسجد کے اندر ترتیب وار سائر پہ ہو, ابن زیاد کا شر, یہ شیمر کا, یہ فلانے قاتل کا, یہ فلانے قاتل کا سر پڑا ہوا. تو اچانک سے دیکھا, جامع ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, دیکھا کہ ایک سانپ جو ہے نا ان کے سروں کے درمیان سے آتا ہے اور تھوڑی دیر بعد غائب ہو جاتا ہے. اور پھر ایک بندے نے کہا وہ سانپ آیا. وہ سانپ آتے آتے سارے سروں کے ہوتے ہوتے وہی ابن زیاد جس کے سامنے حضرت حسین کا ساتھ رکھا گیا تھا, اس کے نتنوں کے اندر گھسا, نک کے اندر سپ گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رب نے چھوڑ دیا ان کو؟ یہ جنت کی سرداریاں ملی, جنت کے سرداروں کے ساتھ یہ حشر کرنے والوں کو اللہ نے دنیا کے اندر ہی عبرت کا نشان بنایا. تو وہ سانپ ایک مرتبہ, پھر دوسری مرتبہ بھی یہی ہوا, تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا کہ وہ سانپ آتا, تھوڑی دیر آتا, اور جو ابن زیاد اس کے ناک کے اندر گھستا, اس کو دنیا کے اندر یہ سزا ملتی. آخرت کی سزا تو وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا. تو بہرحال جی, آج ہمارے لیے کیا درس ہے؟ ہمارے لیے درس یہ ہے ان جنتی سرداروں کا نقش قدم پہ چلنا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج 10 محرم کا دن ہے اور ان جنتی سرداروں نے روزہ نہیں رکھا ہوگا. رسول اللہ کی تو یہ حدیث ہے, آپ کی تو یہ سنت ہے کہ 10 محرم رسول اللہ کی زندگی میں بھی آیا. آج ہماری زندگی میں بھی 10 محرم ہم کیا کر رہے ہیں؟ قبروں کے اوپر جا رہے, کپڑے لے کر رہے, سبیلے لگا رہے, پانی پی رہے, شربت پی رہے, بریانیاں کھا رہے, اور بڑے مزے کے ساتھ مزے کھانے بنا کے کھا رہے, اور کی طرح کی بدعات اور خرافات کر رہے ہیں. یہ اہل بیت جن کا ہم نے آج تذکرہ پڑھا ہے, ان کی زندگی کے اندر بھی 10 محرم آیا تھا. انہوں نے تو کوئی سبیلی لگائی تھی, کوئی جو ہے نا قبروں کے اوپر نہیں کیا تھا, اور کوئی اس طرح کی بدعات اور خرافات نہیں کی تھی. ان کا جو 10 محرم گزارنے کا طریقہ تھا, وہ 10 محرم کو سنت کے مطابق روزہ رکھا کرتے تھے. اور آج 10 محرم میں, آج میں اگر پوچھ لوں گا آج کس کا روزہ ہے, تو صرف چند ہاتھ کھڑے ہوں گے. ان اہل بیت ہے, پوچھ لو اہل بیت بھی کہڑے من رہے, سارے نے 2 ہاتھ کھڑے کر دینے. اہل بیت کا نام لینا بڑا آسان ہے, لیکن اہل بیت کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا, جو اہل بیت نے جو زندگی گزاری ہے, جو سنتیں بتائی ہیں, جو رسول اللہ کا طریقہ ہمیں بتایا, اس کے مطابق زندگی گزارنا بڑا اوکھا ہے.